ذات مستقیم پر رہے گی، یہ امت سیدھے راستے پر رہے گی۔ لیکن جس دن امت نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، یہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، تو یہ امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے گی، یہ امت گمراہی اور ضلالت کے دلدل میں پھنس جائے گی۔ جب تک قرآن کی تعلیم ہمارے گھروں میں باقی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت بتانے والے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ اپنی امت کو بتانے والے ہیں، تب تک یقین جانیے کوئی طاقت ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ درجے کی تعلیم دیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، ہمارے بچے سائنسداں بھی بنے، ہمارے بچے بزنس اور لا کو بھی پڑھیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں قرآن بھی ہونا چاہیے اور ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ذمے اللہ کے نبی کے طریقے میں میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میری اولاد کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ یہ جب اسے علم ہوگا اور یہ علم ملے گا قرآن سے، یہ علم ملے گا حدیث سے، یہ علم ملے گا اللہ کے نبی کی سنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اور اس سنت کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو قرآن کی اور سنت کی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر ہمارے چھوٹے بچوں کی تعلیم، ان کو قرآن پڑھانے کا سسٹم اور نظام ہونا چاہیے۔ بچہ جو اسکول جا رہا ہے، جو کالج جا رہا ہے، وہ بچہ قرآن سے محروم نہ رہ جائے۔ وہ صبح کو 9 بجے اگر اسکول جائے گا اور 2 بجے اسکول سے واپس آئے گا تو صبح کا جو فجر کے بعد کا ٹائم ہے، یہ ٹائم اس کی قرآن کی تعلیم کا ہو جائے گا۔ شام کے وقت کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لے گا۔ عصری علوم اسکول میں ملیں گے، لیکن قرآن کی تعلیم اس کو مسجد کے دائرے میں ملے گی۔ جب یہ مسجد جائے گا، قرآن پڑھے گا اور قرآن سیکھے گا، تو پھر اس کی زندگی میں دین بھی آئے گا، اسے نماز کا بھی پتہ ہوگا، اسے روزے کا بھی پتہ ہوگا، اسے دوسروں کے حقوق کا بھی پتہ ہوگا۔ یہ ایک کامل اور سچا پکا مسلمان بن کر تیار ہوگا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جن بچوں نے اپنے مکاتب کے اندر، اپنے محلوں کی مسجدوں میں قرآن کی تعلیم حاصل کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ نے انہیں موقع دیا ہے، اللہ نے ان کے دل میں تڑپ اور جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، میں قرآن کا قاری بن جاؤں، میں ایک قرآن کے علم کو جاننے والا بن جاؤں، قرآن کے معنی کو پڑھنے والا بن جاؤں، ایک عالم دین بن کر تیار ہو جاؤں۔ ان کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین ہندوستان پر ان مدارس کو قائم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ یہ جو مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ، یہ علماء بنانے کی ایک فیکٹریاں ہیں، یہ علماء تیار کرنے کے کارخانے ہیں، یہ امت کی دینی اور مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے سینٹر اور مراکز ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اسی نیت کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ وقت ایسا تھا جب عیسائی مشنریاں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ دعوتی کام کر رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے غریب بچوں کو اچک لیتی تھی، گھروں سے لے جاتی تھی اور اپنے عیسائیوں کے اسکولوں کے اندر ان کو تعلیم دی جاتی تھی اور ان کو دین اسلام سے ہٹانے کی پوری پلاننگ چل رہی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں کی اگلی نسل کو ٹارگیٹ کیا جائے اور ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، انہیں عیسائی بنا دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گاؤں کے اندر، ایک دیہات کے اندر، دیوبند اس وقت میں ایک گاؤں تھا، ایک چھوٹی سی آبادی تھی، وہاں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاذ ہے اور ایک شاگرد ہے اور یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور یہیں سے پھر دین کے ایسے بڑے بڑے مبلغ تیار ہوتے ہیں، دین کے ایسے بڑے بڑے خادم تیار ہوتے ہیں کہ ایک ایک عالم بن کر دیوبند سے نکلا، اس نے ہندوستان نہیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ جو دارالعلوم دیوبند ایک انار کے درخت سے نیچے ایک استاذ ایک شاگرد کے ساتھ میں شروع ہوا تھا، آج وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا، دین اسلام کا سب سے بڑا داعی بن کر پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز کی حیثیت دے دی ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنے مراکز چل رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا یا تو بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض ہے۔ بلکہ صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے، دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیے، آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیض نظر آئے گا، دارالعلوم کا کوئی نہ کوئی فاضل آپ کو دین اسلام کی خدمت کرتا ہوا وہاں مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ان مدارس کا ایک جال بچھا دیا ہے۔ آپ یو پی میں جائیے تو مدارس کا ایک جال ہے، آپ آسام میں آئیے تو یہ مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، آپ بنگال میں، بہار میں، دلی میں، مہاراشٹر میں، ہندوستان کے تمام صوبوں میں چلے جائیے، ہر جگہ ان علماء نے جو دارالعلوم دیوبند سے مستفید ہو کر آئے تھے، جگہ جگہ ادارے قائم کیے، جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، جن مدرسوں نے دین اسلام کی ضرورت کو پورا کیا، امت کی مذہبی ضرورت کو پورا کیا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ جب تک ہندوستان کی سرزمین پر باقی رہیں گے، ان مدارس کا جال اسی طرح بچھا رہے گا، ان مدارس میں قرآن کی تعلیم اسی طرح دی جاتی رہے گی، ان مدارس میں حدیث کی تعلیم اسی طرح دی جاتی رہے گی، سنت سکھائی جاتی رہے گی، انسان کو انسانیت بتائی جاتی رہے گی۔ تو یقین جانیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کا ایمان اسی طرح سے باقی اور محفوظ رہے گا، اور نعوذ باللہ جس دن ہندوستان کے
مدارس ختم ہو گئے، نہ مسجدیں باقی بچیں گی، نہ ہندوستان کی سرزمین پر ایمان والے باقی رہیں گے۔ یہ مدارس ہیں تو مساجد ہیں، یہ مساجد ہیں تو ائمہ اور مؤذنین ہیں، یہ ائمہ اور مؤذنین ہیں تو عوام کا ایمان باقی ہے۔ لیکن جس دن ان کا وجود خطرے میں پڑے گا، ہمارا آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اس امت مسلمہ کے لیے اللہ کی غیر مترقبہ نعمت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام جو یہ فرما کر گئے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرنا اور میرے خلفاء اور صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ یہ کسوٹی ہے، یہ پیمانہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا غلط، تو اسے فیصلہ کر لینا چاہیے، اسے ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے کیا صحابہ کے طریقے پر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ صحابہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے پر تھے، اور ہمیں صحابہ کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے کاموں کو دیکھا، اللہ کے نبی کی نمازوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کے حج کو دیکھا، اللہ کے نبی کی زکوٰۃ کو دیکھا، اللہ کے نبی کے شب و روز اعمال کو دیکھا، رات کے اعمال کو دیکھا، دن کے اعمال کو دیکھا، تہجد کی نمازوں کو دیکھا، سنت کو دیکھا۔ تمام چیزیں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا؟ ہم وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے صحابہ نے اللہ کے نبی کی پیاری آواز کو سنا تھا؟ ہمیں تو اللہ کے نبی کو بتانے والے، اللہ کے نبی کے طریقے کو سکھانے والے یہ حضرات صحابہ ہی ہیں۔ حضرات صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہ دین کی جو اساس اور بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے، قرآن ملا ہے، وہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے، سنت ملی ہے، صحابہ کے واسطے سے ملی ہے۔ اس لیے صحابہ اس امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ آمینو کما آمن الناس، قرآن نے کہا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں الناس سے مراد حضرات صحابہ، جیسا صحابہ کا ایمان تھا، جیسی صحابہ کی زندگی تھی، وہ ایمان اور زندگی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ میں تو عرض کروں گا، یہاں کی اس مدرسے کی جو کمیٹی ہے، اس کے جو محتمم اور ذمہ دار اور صدر ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ادارے میں حدیث کی تعلیم کا آغاز کریں۔ اس ادارے کے اندر دورہ حدیث قائم کریں۔ دورہ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث کس کا نام ہے میرے پیارو بھائیو؟ حدیث کا لفظ تو ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن آخر حدیث ہے کس چیز کا نام؟ حدیث اسی چیز کا نام تو ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کیا کہا ہے۔ حضرات صحابہ حضور کے پیدائش سے لے کر اور آپ کی وفات تک آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ ہر
ہر بات کو نوٹ کر لیا کرتے تھے. نوٹ کرنے کے طریقے الگ ہوتے تھے. کوئی کاغذ پر لکھ لیا کرتا تھا, کوئی کسی چیز پر لکھ لیا کرتا تھا, کوئی پتھر کے ٹکڑے پر لکھ لیا کرتا تھا, کوئی درختوں کے پتوں پر لکھ لیا کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے پوری زندگی اپنی زبان مبارک سے جو کچھ نکالا ہے وہ صحابہ نوٹ کرتے رہے, اور سب سے بڑی تعداد میں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی تمام باتوں کو جو نوٹ کیا ہے صحابہ نے, وہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کیا تھا, اپنے حافظے اور میموری کے اندر نوٹ کیا تھا. تو صحابہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ سب کا سب محفوظ کر لیا, چاہے دل میں محفوظ کیا ہو, چاہے کاغذ پر محفوظ کیا ہو. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا, مثلا آپ نے نماز ہی پڑھی, تو صحابہ آپ کی اس نماز کو بھی نوٹ کرتے تھے. آپ نماز میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں, آپ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں کو شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھایا تو کہاں تک اٹھایا, آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھا تو کیا پڑھا, آپ کی قرات کتنی لمبی ہوتی تھی, آپ کا رکوع کیسا ہوتا تھا, آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا, آپ کی نماز کتنی لمبی ہوا کرتی تھی, 2 رکعتیں کتنی دیر میں پڑھا کرتے تھے, آپ کی 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی, آپ کا رکوع کتنا لمبا ہوتا تھا, سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا. صحابہ آپ کے اس عمل کو نوٹ کرتے رہتے تھے. کوئی بھی کام کیا, حضور نے پانی پیا, پانی کیسے پی رہے تھے, یہ سب نوٹ کر رہے ہیں صحابہ. حضور نے کھانا کھایا تو کھانا کیسے کھاتے تھے, کتنی دیر میں کھانا کھایا, کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا, انگلیوں سے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کس طرح صاف کیا, اگر کھانا کھا رہے ہیں کوئی لقمہ گر گیا تو اس کا کیا کیا, پھینک دیا یا اٹھا کر کھا لیا صاف کر کے. آپ جب سو رہے ہیں تو سوتے کس طرح ہیں, آپ کی نیند میں آپ کو جو خراٹے آتے ہیں, اگر آواز آ رہی ہے تو صحابہ نے اس چیز کو بھی نہیں چھوڑا. صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا, اللہ کے رسول کا رنگ کیسا تھا, اللہ کے رسول کی آنکھیں کیسی تھی, اللہ کے نبی کے کان کیسے تھے, اللہ کے نبی کی ناک کیسی تھی, اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کیسی تھی, کتنی بڑی تھی, کتنی لمبی تھی, کس رنگ کی تھی, اللہ کے نبی کے بال کیسے ہوا کرتے تھے, ان بالوں کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی, وفرہ کسے کہتے تھے, کبھی کانوں تک آتے تھے, کبھی کندھے تک آتے تھے, کبھی درمیان میں ہوتے تھے, کبھی آپ گنجے ہوا کرتے تھے, کبھی سر پر چھوٹے چھوٹے بال ہوا کرتے تھے, کبھی آپ سر پر ٹوپی پہنتے تھے اور کبھی آپ امامہ پہنا کرتے تھے, آپ کا کرتا کتنا لمبا ہوتا تھا, آپ کی لنگی کتنی اونچی ہوتی تھی, آپ کس طرح کے چپل پہنا کرتے تھے, آپ کس طرح کے جوتے پہنا کرتے تھے. صحابہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ کر دی ہو اور جو محفوظ نہ کر رکھی ہو. صحابہ نے تو آپ کی انگلیوں کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا ہے, آپ کے ہاتھ کی لمبائی کو بیان کر دیا ہے, آپ کے شانے کی ہڈی کی کیفیت بھی بیان کر دی, آپ کے سینے مبارک کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا. صحابہ نے تو یہ بھی بیان کر دیا کہ آپ کے کندھوں پر, دونوں کندھوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک مہر لگی ہوئی تھی, مہر نبوت جسے کہا جاتا ہے. جیسے ہم کاغذ پر اسٹامپ لگاتے ہیں, اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر, نبوت کا اسٹامپ لگا ہوا تھا. صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں, صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی کام صحابہ نے کیا, اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں فرمایا, صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں فلاں آدمی نے یہ کام کیا اور اللہ کے نبی خاموش بیٹھے رہے, یا اللہ کے نبی نے اس کام کی تعریف کر دی ہے. صحابہ نے اسے بھی نوٹ کر لیا. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات, اللہ کے نبی کے جسم سے
ظاہر ہونے والا کوئی عمل، کوئی کام، اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں کیا گیا کوئی کام، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا نام حدیث ہے۔ جس طرح قرآن اس امت کے لیے حجت اور دلیل ہے، جس طرح قرآن اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ ہے، یقین جانیے اسی طریقے سے یہ حدیث اور یہ سنت ایک ایمان والے کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ قرآن کو بغیر اللہ کے نبی کی حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا، اور حدیث کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دونوں آپس میں لازم اور ضروری ہیں۔ قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں کے ذمہ داران سے، جیسے یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حفاظ کو تیار کیا جاتا ہے، قراء کو تیار کیا جاتا ہے، ضرورت ہے اس علاقے کی، ضرورت ہے یہاں کی کہ آپ حدیث کا شعبہ بھی قائم کیجئے، دورہ حدیث بھی قائم کیجئے، جہاں بخاری بھی پڑھائی جائے، جہاں مسلم بھی پڑھائی جائے، جہاں ابو داؤد اور ترمذی بھی پڑھائی جائے، جہاں مسند احمد بھی پڑھائی جائے، جہاں طحاوی بھی پڑھائی جائے، شمائل ترمذی بھی پڑھائی جائے۔ یہ حدیث کے انسائکلوپیڈیا ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں ہمیں ملے گا اللہ کے نبی کی نماز کیسے ہوتی تھی، ان کتابوں میں ہمیں ملے گا اللہ کے نبی کی سنت کیا چیز تھی، ان کتابوں میں ملے گا اللہ کے نبی کی خوشی کا موقع کیا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں رنج اور غم آئے تو آپ کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں خوشی کا موقع آیا اس وقت آپ کے حالات کیا ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری تعلیم ہمیں ملے گی تو حدیث میں ملے گی۔ حدیث قرآن کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، نہیں سمجھا جا سکتا بغیر حدیث کے قرآن کو، اور جب تک قرآن نہ ہو تب تک حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَّهَا وَأَدَّهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاداب رکھے، اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں خوشی اور اطمینان پیدا کرے جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اور پھر جیسا اس نے اپنے اساتذہ سے سنا وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، آگے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں۔ اب جب اس ادارے کے اندر حدیث پڑھائی جائے گی تو وہ اللہ کے اس نبی کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ بھئی یہ بات ایک بہت موٹی اور سمپل سی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث پر پی ایچ ڈی بھی کرائی جاتی ہے، لیکن کیا ہر طالب علم کے لیے جو عالم بننا چاہتا ہے، حدیث پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند میں جا کر حدیث پڑھنا ممکن ہے؟ سارے آسام کے طلبہ وہیں چلے جائیں کہ صاحب وہیں پڑھیں گے تو کوئی نظام اور سسٹم ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، وہاں ایک کیپیسٹی متعین ہے، اس سے زیادہ کو نہیں پڑھا سکتے، اس سے زیادہ کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے۔ 10,000 طالب علم آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، لیکن نہیں سب کو لے سکتے، ان کے ہاسٹل کی ان کے پاس میں انتظامات نہیں ہیں، ان کی دیگر ضروریات کو پورے کرنے کے انتظامات نہیں ہیں۔ اب یہ بچے جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں یہ کہاں پڑھیں گے؟ کیا ہم نے ان کے لیے کچھ سوچا؟
یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت۔ ہمارے پاس چھوٹے مکاتب بھی ہوں جو صبح و شام مسجدوں میں چلتے ہیں، ہمارے پاس چھوٹے مدارس بھی ہوں جن کے اندر قرآن کی حفظ کی تعلیم دی جاتی ہو، ناظرے کی تعلیم دی جاتی ہو، قرہ ہو جو قرآن کو اچھے لہجے میں خوبصورت انداز میں پڑھنا سکھلاتے ہوں۔ وہیں پر ضرورت ہے کہ کم سے کم ہر علاقے کے اندر، ہر 50 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں حدیث کی بھی تعلیم دی جاتی ہو۔ مشکات بھی قائم کیجئے اور دور حدیث بھی قائم کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوگی آپ کے لیے۔ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو کامیاب فرمائے اور آپ حضرات اس کی طرف توجہ بھی دیں گے، ہمیں امید ہے، اس لیے کہ ہماری نجات کا جو دار و مدار ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ اسی کو پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ اسی کی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی سنت یعنی حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بس جب تک ان دونوں کی تعلیم کا سلسلہ ہمارے درمیان باقی رہے گا، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، ہماری نسلوں میں بھی دین باقی رہے گا۔ ورنہ تو میرے بھائی اور بزرگوں ماحول بہت خراب ہے، فضا بہت خراب ہے، ماحول سے اور فضا سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم قریب ہے۔ ماحول کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ دیکھیے جب سردی آتی ہے تو سردی ہر ایک کو لگتی ہے، امیر ہو غریب ہو، گاؤں میں رہتا ہو شہر میں رہتا ہو، عورت ہو مرد ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو نوجوان ہو، ہر ایک کو سردی لگتی ہے، نہیں لگتی ہے؟ جب سردی کا موسم آئے گا، گرمی کا موسم آئے گا، ہر ایک کو گرمی لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم سے ہر ایک انسان متاثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہر انسان پر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ماحول، معاشرے کا جو ماحول ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے، اس کلچر کا اثر بھی ہر ایک پر پڑتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہے، اگر کلچر اچھا ہے، اگر معاشرہ اچھا ہے تو لوگوں میں اچھائی پیدا ہوگی، لیکن اگر ماحول خراب ہو گیا تو آدمی اس سے ہر حال میں متاثر ہو کر رہے گا۔ اگر بے حیائی کا ماحول ہوگا، ننگے پن کا ماحول ہوگا تو میرے بھائی اور بزرگوں ہر آدمی اس سے متاثر ہوگا، ہمارا بچہ بھی متاثر ہوگا، ہمارے نوجوان بھی اس سے بگڑیں گے اور ہمارے بڑوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور جب ماحول اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، دین اور پاکیزگی کا ماحول ہوگا تو ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھو گے تو بے حیائی ہی بے حیائی ہوگی، ہر طرف گناہ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہوگا، دیواروں پر لگے پوسٹر آپ کو بے حیائی کی دعوت دے رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل اور موبائل میں بہت سے پروگرامز آپ کو بے حیائی اور فحاشی اور ننگے پن کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ ایسے خراب ماحول کے اندر جو آدمی اپنا ایمان بچا کر لے جائے، وہ ایمان بچا سکتا ہے قرآن کی وجہ سے، یا وہ ایمان بچا سکتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت پیدا فرمائے، اللہ حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی کی سنت کی محبت پیدا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا فرمائے جو اماں عائشہ کی زندگی تھی۔ ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھا کریں، ان کی زندگی کو پڑھا کریں، حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھا کریں، حضرت سمیہ کی زندگی کو پڑھا کریں، حضرت ام سلمہ کی زندگی کو پڑھا کریں، حضرت زینب کی زندگی کو پڑھا کریں۔ بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، لیکن ان صحابیات کے کیریکٹر کو
ان کی زندگی کو پڑھنے سے آپ کے اندر وہی شوق پیدا ہوگا، وہی ایمانی جذبہ اور کیفیت پیدا ہوگی جو ایمانی جذبہ حضرت عائشہ کا تھا، جو ایمانی جذبہ حضرت ام سلمہ کا تھا، حضرت فاطمہ کا تھا۔ جب فاطمہ کو آپ پڑھیں گی تبھی تو فاطمہ جیسی بنیں گی، جب فاطمہ کو آپ سنیں گی تبھی تو فاطمہ جیسی بنیں گی، جب بی بی عائشہ کو آپ پڑھیں گی سنیں گی تبھی تو بی بی عائشہ جیسے کام آپ کریں گی۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ انہیں اپنی جو صحابیات ہیں، امہات المؤمنات ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ یہ حضرات صحابیات تھیں، امہات المؤمنین تھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔